لاہور کی احتساب عدالت میں آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 3 مختلف مقدمات پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل، جبکہ حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد، بلال کدوائی اور دیگر ملزمان بھی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ شہباز شریف کے پلیڈر جو گزشتہ سماعت پر کرونا وائرس کی وجہ سے پیش نہ ہوئے تھے، اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ اگر اس سماعت پر، آج کی سماعت پر شہباز شریف کے پلیڈر پیش نہ ہوئے تو شہباز شریف خود ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ شہباز شریف کے پلیڈر کا کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد انہوں نے آج عدالت میں پیش ہو کر چودھری نواز ایڈوکیٹ نے اپنی حاضری مکمل کروائی، جبکہ سپرنٹنڈنٹ جیل عاشق حسین نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ کرونا وائرس کے خدشات کے باعث آشیانہ اقبال کیس کے ملزمان احد چیمہ اور شاہد شفیق کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر پیش نہیں کیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر وارث علی جنجوعہ اور 2 گواہ ریاض حسین اور ثاقب الرحمان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان احد چیمہ اور شاہد شفیق کو پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے آشیانہ اقبال کا فیصلہ جو ہے 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ سماعت پر احد چیمہ اور شاہد شفیق سمیت جتنے بھی جوڈیشل ملزمان ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ورنہ آئندہ سماعت پر کسی قسم کی رعایت بھی نہیں دی جائے گی۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے آشیانہ اقبال کیس کی سماعت 11 جون تک ملتوی کرتے ہوئے احد چیمہ اور شاہد شفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 6 روز کی توسیع کی ہے، اور عدالت نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ آئندہ سماعت پر جوڈیشل ملزمان کو ہر صورت میں عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ عدالت نے شہباز شریف کے شریک ملزم شاہد محمود کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہے اور انہیں بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل کیس کی سماعت بھی کی۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل محمد ارشد عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کے خدشات کے باعث حمزہ شہباز کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ حمزہ شہباز کی رمضان شوگر مل کیس میں ضمانت منظور کی جا چکی ہے، جبکہ حمزہ شہباز آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اس وجہ سے انہیں جیل سے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ شہباز شریف کی بھی اس کیس میں ضمانت منظور کی جا چکی ہے۔ شہباز شریف کی گزشتہ سال 14 فروری کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور کی گئی، جبکہ رمضان شوگر مل میں حمزہ شہباز کی 6 فروری 2020 کو ضمانت منظور کی جا چکی ہے، جس پر عدالت نے رمضان شوگر مل کیس کی سماعت بھی 11 جون تک ملتوی کی اور شہباز شریف کو آئندہ سماعت پر فرد جرم کی کارروائی کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے جیل حکام کو یہ بھی حکم جاری کیا کہ آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کو بھی ہر صورت میں عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ آئندہ سماعت پر اگر حمزہ شہباز کو پیش نہ کیا گیا تو افسران کے خلاف عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت بھی کی۔ اس کیس میں حمزہ شہباز کے ساتھ 6 شریک ملزمان بھی شامل ہیں جنہیں عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر عاصم ممتاز عدالت میں پیش ہوئے تھے اور تفتیشی بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کا ریفرنس جو ہے وہ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر بھجوایا جا چکا ہے، ریفرنس ویٹنگ میں ہے جو جلد دائر کیا جائے گا۔ آج کی سماعت میں احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے حمزہ شہباز سمیت 7 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 18 روز کی توسیع کرتے ہوئے انہیں آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب کیا ہے اور نیب کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ ریفرنس جلد فائل کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے خلاف آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل کیس میں احتساب عدالت نے انہیں 11 جون کو طلب کیا ہے، تو کیا شہباز شریف جو ضمانت لینے کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر وہ نیب میں پیش نہیں ہو رہے، تو کیا نیب عدالت میں پیش ہوں گے؟